پاکستان میں کوئی کام اتھارٹی کے بغیر نہیں ہوتا. سفارشیں عام ہوئی نہیں. میرے حلقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, تو انشاءاللہ سب کے لیے کام کریں گے. میں نے پی ایم پورٹل کا استعمال کیا اور الحمدللہ وہ برج بنا. سیاست میں آ رہے ہیں اور میں آئی بھی اس مقصد سے ہوں کہ میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, تو لوگوں سے انٹریکشن رہے گا تو میں بہتر طریقے سے کام کر سکوں. تو 8 فروری کو سب نے جو ہے وہ اپنا ووٹ جو ہے لازمی کاسٹ کرنا ہے. بالکل یہ سوچنا نہیں ہے کہ آپ کا ووٹ رہے گا جائے گا. السلام علیکم ناظرین, بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنرل الیکشن 2024 جو ہے وہ 8 فروری کو ان کا انعقاد ہوگا, اور اس سے پہلے جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. چاہے وہ ملکی نامور بڑی سیاسی جماعتیں ہوں یا آزاد امیدوار ہوں, تمام ہی لوگ جو ہے وہ تیار ہیں. آج ہم ملوائیں گے آپ کو تزین ازکیٰ حمید چودھری سے, جو اسلام آباد کے NA48 حلقے سے جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہی ہیں. آزاد امیدوار کے طور پر جتوائے گی نہیں جتوائے گی, یہ کون ہے, آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تزین ازکیٰ کون ہے؟ عام لوگ تو انہیں نہیں جانتے, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. میں بیسیکلی شعبہ نفسیات سے تعلق رکھتی ہوں. میں کلینکل سائیکالوجسٹ, اور سیاست کا شوق جو ہے وہ میرا بچپن سے تھا. بس کیونکہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ پہلے ضروری ہے, پھر آپ جو سا ہے سوشل ڈیولپمنٹ اپنی کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے انڈیویجول ڈیولپمنٹ میں اپنا ٹائم دیا. تو اس کے بعد پھر اب یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ اب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اب اپنی سوشل ڈیولپمنٹ اور سوشل انٹریکشن, ملک کے لیے کچھ کیا جائے, لوگوں کے لیے کچھ کیا جائے. تو بس اس حوالے سے میں نے کہا کہ اب مقابلے کا ٹائم آ گیا. ہاں, ایک آپ سائیکالوجسٹ ہیں اور پھر دوسرا پالیٹکس میں آنا, یہ تھوڑا جو ہے وہ عجیب سا لگتا ہے. یہ کس طریقے سے, آپ کو شوق تھا یا کیا وجوہات؟ شوق بیسیکلی تھا, لیکن کیونکہ سائیکالوجی میں ہوتا ہے کہ آپ ہر قسم کے طبقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, ان کے نفسیات سے نیچے سے لے کے اوپر تک, لوور کلاس سے ایلیٹ تک. ٹھیک ہے, تو اس میں جو لوور طبقہ تھا یا مڈل کلاس طبقہ تھا, ان کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں سائیکولوجیکل, اور ان کی ریزنس کیا ہیں کہ ہمارے جو ملک کی کنڈیشن چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. اور تقریباً ہماری 80 to 90% آبادی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہے. اور کیونکہ ہمارا یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ بنا ہوا ہے, ٹیبو بنا ہوا ہے مینٹل ہیلتھ جو ہے, تو لوگ پھر ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ جاتے بھی نہیں ہے ٹریٹمنٹ کے لیے, اس سب کے لیے. میم آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستانی عوام کو پالیٹکس ہماری ملک کی ہے, اور جو پالیٹیشین ہے انہوں نے نفسیاتی کر دیا ہے, اور آپ جو ہے وہ ایک نیا اس میں وہ دروازہ کھول رہی ہے؟ بالکل, اور مقصد بھی یہی تھا, کیونکہ میرا یہ کہ ہمارے فیلڈ کے لوگ جو ہیں اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ کیا ریزنس ہیں. ہم لوگ بیسیکلی روٹ کاز کو ٹریٹ کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ روٹ کاز کو ٹریٹ کرتے ہیں. جو سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں وہ میڈیکل اور میڈیسن کے تھرو جو سب لوگوں کو کاؤنسل کرتے ہیں, ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگ کیونکہ روٹ کاز کو بڑے اچھے سے سمجھ رہے تھے. میرا اپنا کیونکہ اتنا انٹریکشن ایڈکشن والی سائڈ پہ بھی بہت کام رہا ہے میرا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ ہاسپٹل میں سب جگہ میرا الحمدللہ کافی عرصہ کام رہا. تو وہ چیزیں میں نے دیکھ کے انڈرسٹینڈ کیا کہ جو میرا شوق تھا وہ اب امپلیمنٹیشن کی طرف آنا چاہیے, پیشن کو پروفیشن بنا لینا چاہیے. بالکل. تو کیونکہ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں نا, اس کو ایمپیتھیٹک ہونا ضروری ہے, کہ وہ دوسرے کے شوز میں رہ کے اس کو انڈرسٹینڈ کرے. تو ہماری جو پاکستانی عوام ہے اس کو ایک ایمپیتھیٹک پولیٹیشین کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک ریزن بنی کہ میں جو سا ہے وہ اس طرف آئی. میم بتائیں پھر کون سا مینیفیسٹو لے کے آئی آپ اپنے حلقے کی عوام کے لیے, کس طریقے سے جو ہے وہ آپ ان کے لیے کیا کیا کام کریں گی, کیوں وہ آپ کو ووٹ کریں؟ ایکچولی ایشو یہ کہ ہر چیز میں ہی کام کی ضرورت ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ آپ کا جو ہاسپٹل والی سیٹنگز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا جو روڈ ڈیولپمنٹ ہے, گرینری ہے, انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کے ساتھ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں ہمارے ایریے میں, ایڈکشن جو خاص کر میرا حلقہ ہے اس میں مور دین 50 جو سا ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, ڈرگ ایڈکشن ریہیبلیٹیشن سینٹر, اور یہ دن بدن انکریز کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں بیسک وجہ وہیں پہ بنتی ہے کہ کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوشن لیول پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اور لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں, پھر کوئی نشے میں پڑ جاتا ہے, کوئی نفسیاتی ہو جاتا ہے. اور میں نے یہ بات کافی آبزرو کی کہ جو سائیکولوجیکل جو ہمارے سائیکوٹک پیشنٹ ہوتے ہیں, دے آر ویری انٹیلیجنٹ,
ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, انٹیلیجنٹ لوگوں کو نہیں ایکسیپٹ کر پاتا, تو اس کی وجہ سے وہ لوگ پھر نفسیاتی ایشوز کا شکار ہو کے ایک نارمیلٹی کے لیول سے وہ ابنارملٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے بیسکس ٹھیک کرنا ہماری ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یا تو ہوتا ہے چند ایک لوگ ہیں ان کو آپ ٹریٹ کرنا ہے تو ہم چھوٹے لیول پہ کام کریں. اب پاکستان میں کوئی کام اتھارٹی کے بغیر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور سفارشیں عام ہوئی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو جب تک آپ کے پاس اتھارٹی نہ آپ کوئی کام نہیں کرا سکتے. پولیٹیشین اور یہ فیلڈ جو ہے یہ اتھارٹی دیتی ہے آپ کو ڈیفینیٹلی, تو یہ میرے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی انشاءاللہ. اگر میری عوام نے, میرے حلقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تو انشاءاللہ سب کے لیے کام کریں گے. میں اس کے ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ بینگ اے نارمل سٹیزن, کوئی 4 سال کی بات ہے, 3 سال کی بات پہلے پی ایم پورٹل جو ہے وہ لانچ ہوا تھا پاکستان میں. آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کیونکہ مجھے تھا کہ اچھا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, آن لائن آپ شکایت دیں, اس کا فالو اپ ہوگا, اس کے جب تک اینڈنگ نہیں ہو جاتی وہ ختم نہیں ہوتا. تو ایک میں نے پرسنل کمپلین کی جو ہمارے ایریا کے والے سے تھی. پھر مجھے نا ہمارا وہ یہ برما ٹاؤن ہمارے اس میں آتا ہے NA48 کے اندر, تو وہاں کا برج بڑا ڈیمیج تھا, اور جو ہے نا وہاں کوڑا کرکٹ لوگوں نے, جو عادت ہے لوگوں کی کہ کسی چیز خراب ہو اس کو مزید, ہاں, تو مجھے ہوا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. پھر میں نے پی ایم پورٹل کا استعمال کیا, اس میں جو ہے اپنی کمپلین کی, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ وہ برج بنا, ٹھیک ہے. اور تو یہ اگر نارمل سٹیزن ایک یہ کام کر سکتا ہے. پھر یہ چٹا بختاوا والی سائڈ پہ وہ بہت جو ہے نا ڈمپ کیا ہوا تھا سیوریج اور یہ سب کی چیزیں, بڑے ایشوز تھے, وہ کمپلین میں حل ہو گیا. تو مجھے اور موٹیویشن ملی, میں نے کہا زبردست بھائی. تو وہ دو کام ہونے کے بعد پھر 2-4 چیزیں اور میں نے کی, لیکن اس کے بعد پی ایم پورٹل بھی تھوڑا سست ہو گیا. تو ایز یوزل کہ نئی چیز ذرا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ شاید اسٹرکچر ہمارا جو سست ہو جاتا ہے, سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے RTS کی طرح. تو سسٹم آج کل بہت ڈاؤن ہو رہا ہے. اچھا میم, کیا یہ روایتی پالیٹکس آپ کریں کہ جو پہلے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ خوب مہمیں جو چل رہی ہوتی ہیں, کمپینس چل رہی ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہی الیکشن جو ہے وہ ہو گئے اس کے بعد پولیٹیشین بھی غائب, کام بھی غائب, وہ کمپینس بھی غائب اور وعدے بھی غائب, تو کیا آپ کا بھی اس قسم کا کوئی ارادہ ہے؟ نہیں, دیکھیں میرا بالکل ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. آپ جب سیاست میں آ رہے ہیں, اور میں آئی بھی اس مقصد سے ہوں کہ میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, تو لوگوں سے انٹریکشن رہے گا تو میں اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکوں. ہماری کیونکہ والدہ بھی میری ماشاءاللہ سے بہت سوشل رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ مختلف جو ہیں وہ فیملیز ہماری اکثر پشاور سے, جب یہ IDPs کا ایشو ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو وہاں سے بڑے پٹھان فیملیز اور سب آئے تھے, تو ہم لوگوں نے ان کو بڑا ہیلپ آؤٹ کیا ان کے کام کے اندر. میری والدہ, ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے ایجوکیشنلی بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کرایا, ان کی پڑھائی کا خرچہ, ہاں, ان کے علاج وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں جتنا وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی تھیں وہ انہوں نے کیا. تو ہم بڑے ہی اس ماحول میں ہوئے کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں. ہم ماشاءاللہ 11 بہن بھائی ہیں, اور سب اپنے اپنے لیول پہ جو ہے نا سوشل اس میں رہتے ہیں. چلے ونڈرفل. میم مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں 2 دفعہ حصہ لیا, وہ تجربہ ظاہر آپ کو ہوگا, ایکسپیرینس. بس وہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ تو پیپر جمع ہوئے, ٹھیک ہے, اس کے بعد فوراً سے انہوں نے ڈیلے کر دیا کہ الیکشن ڈیلے ہو گیا. صحیح ہے, کیونکہ حلقہ بندیوں کا کوئی ایشو چل رہا تھا. تو اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹائم جب دوبارہ سے ہوا تب نامینیشن پیپر جمع ہوئے, تو اسٹل سیم ایشو, ڈیلے ایز یوزل. تو بس وہ پھر اتنا زیادہ میرا وہ نہیں رہا, کیمپینس تک بات نہیں پہنچی تھی کیونکہ اس سے پہلے الیکشن ڈیلے ہو گئے تھے. اچھا, ابھی مجھے بتائیں کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے, کوئی انتخابی نشان آپ کو ملا ہے, اور آپ کی کیمپینس کا کب سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا؟ انتخابی نشان 11 کے بعد انشاءاللہ ملیں گے, لیکن سوشل میڈیا پہ الحمدللہ میں نے اپنا ایکٹیویٹ کر دیا کیونکہ میرا بڑا اچھا سرکل ہے. بینگ اے سائیکالوجسٹ میرا بہت الحمدللہ دوست احباب اور سب آگے, تو بڑا جو ان سے اپریشیٹ کریں اس چیز کو کہ ہمارے اس پہ سے بھی کوئی آیا ہے فیلڈ میں سے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ بس جیسے انتخابی نشان ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم پھر فزیکلی جو ہے نا کیمپینز کا ایک سلسلہ روایتی جو جلسے جلوس سے, کیونکہ نارملی سوشل میڈیا میں بھی یہی ہے کہ سب پوچھتے ہیں آپ کا نشان کون سا, آپ کا نشان کون سا. تو دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر کہ نشان ابھی آ جائے, تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا میسج سب کو کہ ہمارے جو والدین ہیں جب بچیوں کی شادی کرتے ہیں نا تو ان کو کہتے ہیں کہ بیٹے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے,
ٹھیک ہے. تو اپنا گھر اگر بسانا ہے تو جگہ نہیں چھوڑنی, ورنہ کوئی اور آ کے آپ کی جگہ لے لے گا. تو 8 فروری کو سب نے جو ہے وہ اپنا ووٹ جو ہے لازمی کاسٹ کرنا ہے. بالکل یہ سوچنا نہیں ہے کہ آپ کا ووٹ رہے گا جائے گا, کیونکہ اگر آپ نے اپنی جگہ چھوڑی تو پھر کوئی اور آ کے آپ کی جگہ لے لے گا. تو اس لیے آپ نے لازماً جو ہے 8 فروری کو اٹھنا ہے. تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی, ظاہر ہے ٹھنڈ بھی ہے, لیکن آپ لوگوں نے ہمت کر کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور ملک کو جو ہے اپنے جو آپ کا فرض ہے اس کو پورا کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو ملکی سیاسی صورتحال چل رہی ہے, پھر اگر معاشی صورتحال کی بات کی جائے تو پاکستانی عوام بڑی ڈیسپریٹ ہوئی ہوئی ہے کہ کوئی جو ہے وہ اسٹیبل جمہوری حکومت آئے جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے کچھ حالات جو ہے وہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی جو ہے وہ بہتر ہوں. آل دا بیسٹ میم. 8 فروری کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کا کیا ایک وہ ہوگا. چلے آل دا بیسٹ. بہت اچھی بات ہے کہ جب ینگسٹر جو ہے وہ پالیٹکس میں آتے ہیں, ایک نئی سوچ کے ساتھ آتے ہیں, تو ہمیں بھی امید ہے کہ شاید جو ہے وہ اس ملک کے حالات, اس ملک کی سیاست جو ہے وہ روایتی سیاست سے نکل کر کچھ بہترین کرے گی اور انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کرے گی. آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ. بڑی خبر سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.